learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्निसा आयत नंबर 131। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो भी ज़मीन में है। तख्लीक, मलकियत, तसर्रुफ और तदबीर के एतबार से हर चीज़ उसी की है। अल्लाह ताला ही आसमान और ज़मीन का हाकिम है और वही कायनात का मालिक और खालिक है, लिहाजा उससे डर जाओ। वलकद वस्सैना, अलबत्ता ताकीद की हमने, अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन कब्लिकुम, उन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए, व इय्याकुम, और तुम्हें भी, अनित्तकुल्लाह, कि अल्लाह ताला से डरो। अल्लज़ीना ऊतुल किताबा से मुराद यहूद और नसारा हैं। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का मालिक है, इसी वजह से उसने जिन लोगों को पहले किताब दी थी उन्हें भी और तुम्हें भी नसीहत की है कि इज़्ज़त और जलाल वाले अल्लाह से डर कर रहो, उसी एक की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तकवा से मुराद अल्लाह ताला के सवाब की उम्मीद की वजह से उसकी अताअत करना और उसके अजाबों से डर कर उसके रोके हुए कामों से रुक जाना है। अल्लाह ताला ने तकवा की वसीयत इसलिए की है कि अल्लाह ताला के तकवा से ही दिलों की इस्लाह हो सकती है, हर निज़ाम की इस्लाह हो सकती है और अल्लाह ताला के तकवा ही के ज़रिए किसी निज़ाम पर मुकम्मल अमल किया जा सकता है। व इन तकफुरु, और अगर तुम कुफर करोगे, फ़ इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तो यकीनन जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ताला ही का है। अगर तुम अल्लाह ताला के आगे नहीं झुकते तो ना झुको, सारी कायनात बल्कि खुद तुम्हारे अज़ाब ही उसके आगे झुके हुए हैं। अल्लाह ताला को तुम्हारी इबादत की परवाह नहीं, वो बेनियाज है, उसे बंदों की हाजत नहीं है, इसलिए तुम्हारा कुफर अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो आसमानों और ज़मीन का मालिक है। तुम्हारी नाफरमानी से उसकी इज्जत और शान में कमी नहीं आती। वकान अल्लाहु, और अल्लाह ताला है गनियन, हर तरह बेपरवाह, हमीदा, हर तारीफ का हकदार। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपरवाह है और अपने फैसलों और अहकामात में तारीफ का हकदार है। वो हर किस्म की हम्दो सना, मोहब्बत और इकराम का मुस्तहिक है, और क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, इसलिए वो हर हाल में महमूद है, तारीफ के काबिल है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो भी ज़मीन में है। वकफ़ा बिल्लाही, और अल्लाह ताला ही काफ़ी है, वकीला, कारसाज। अल्लाह ताला तमाम कायनात का बादशाह है, सारी कायनात पर अल्लाह ही का हुक्म चलता है। वो हर शख्स के आमाल को घेरे हुए है, हर एक का निगरान है और उसका इल्म हर जगह हर वक्त मौजूद है, और वही कारसाज है। जो ज़मीन और आसमान का मालिक है वो इख्तियार रखता है, वही काम बना सकता है, इसलिए उसी पर भरोसा किया जा सकता है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है, तो तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, तो तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके कि जिसे मैं खिलाऊं, तो तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहनाऊं, तो तुम मुझसे लिबास मांगो, तो मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब गुनाह करते हो और मैं सारे गुनाह बख्शता हूँ, तो तुम मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ए मेरे बंदो, तुम मुझे हरगिज नुकसान नहीं पहुँचा सकते और ना ही हरगिज मुझे नफा पहुँचा सकते हो। ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर, तुम्हारे इंसान और जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाएं जिसके दिल में तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का डर है, तो ये बात मेरी बादशाही में कोई इजाफा नहीं कर सकती। ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर, तुम्हारे इंसान और जिन्नात उस शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में से सबसे ज्यादा फाजिर और फासिक है, तो ये चीज मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं कर सकती। ए मेरे बंदो, अगर तुम सब अव्वलीन और आखिरीन और जिन्नो इंस एक साफ चटील मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगने लगो और मैं हर इंसान को जो वो मुझसे मांगे अता कर दूं, तो फिर भी मेरे खजानों में इस कदर भी कमी नहीं होगी जितनी के समंदर में सुई डालकर निकालने से। ए मेरे बंदो, ये तुम्हारे आमाल हैं कि जिन्हें मैं तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें उनका पूरा पूरा बदला दूंगा। तो जो आदमी बेहतर बदला पाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो बेहतर बदला ना पाए तो वो अपने नफ्स ही को मलामत करे। साद फरमाते हैं कि अबू अदरीस खौलानी रहमतुल्लाह जब ये हदीस बयान करते थे तो अपने घुटनों के बल झुक जाते थे। सही मुस्लिम 6572। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की मलकियत से अपने वकील यानी कारसाज होने का यकीन दिलाया है। अय्यशा, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम, वो तुम्हें ले जाए, अय्युहन नासु, ए लोगो, व यअति बि आखिरीना, और दूसरों को ले आए, वकान अल्लाहु, और अल्लाह ताला है, अला ज़ालिका, इस पर, कदीरा,
پوری طرح قدرت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ملکیت اور حاکمیت کا خوف دلایا ہے کہ دیکھو وہ صاحب اختیار ہے، چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے، رب کے احکامات کو ٹھکراؤ گے، اس کے قانون کی توہین کرو گے اور اس کی فرما برداری سے بھاگو گے تو وہ تمہیں فنا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ نافرمانوں کو فنا کر کے وہ فرما برداروں کو پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ محمد کی آیت 38 میں، سنو تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت 19 اور 20 میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے، فعند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ جب دونوں کا سوال کرو گے تو وہ دونوں دے گا اور مالدار بنا دے گا۔ صرف دنیا چاہو گے تو آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے اور اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں۔ سورہ البقرہ آیت 200۔ تو اگر دنیا اور آخرت دونوں چاہو گے تو وہ دونوں دے دے گا۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سورہ البقرہ 201۔ جو کوئی دنیا میں صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دیتا ہے۔ جو آخرت کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس بات میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی شریعت سے دور بھاگتے ہیں، حالانکہ دنیا طلب کرنے پر بھی وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے منتشر امور کو جمع فرما دے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت حصول دنیا ہو اس کے کاموں کو منتشر فرما دے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تنگی کر دے گا، اور دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے سمیعاً، سب کچھ سننے والا، بصیرا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ثواب اور آخرت کے ثواب کے انسانی ارادوں سے اپنے سمیع اور بصیر ہونے کا شعور دلایا ہے۔ یقیناً وہ زبان سے کہی گئی باتوں کو اور دل کی آوازوں کو سنتا ہے اور پردہ غیب میں چھپے ہوئے حقائق کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا شعور اس لیے دلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں تقوی پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر، شہداء للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عدل پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو خوش کرنے کے لیے، نہ کسی لالچ میں یا کسی پر ترس کھا کر یا کسی کی مروت کی وجہ سے، سفارش سے، عدل سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سب مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر عدل قائم کر لیں۔ قسط سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں عدل اور انصاف ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حقوق میں انصاف یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان کو اس کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کیا جائے، اور حقوق العباد میں عدل و انصاف یہ ہے کہ بندوں کے وہ تمام حقوق ادا کیے جائیں جو تم پر اسی طرح واجب ہیں جس طرح تمہارے حقوق ان پر واجب ہیں، اور جیسے تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اسی طرح لوگوں سے اسی اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کرو جو تم اپنے بارے میں ان سے چاہتے ہو۔ قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے سے مراد پوری طرح انصاف پر قائم رہنے والے۔ شہداء للہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گواہی دو۔ گواہی صحیح، عدل والی اور حق پر ہونی چاہیے، بدلی ہوئی نہ ہو، اور نہ ہی گواہی کو چھپاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو حق بات کرو، چاہے اس کا نقصان بظاہر دنیا میں تم ہی کو پہنچ رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے آدمی کی مدد فرما کر اسے ہر تکلیف سے بچا لے گا، اگرچہ علی انفسکم، خلاف ہو تمہارے اپنے، اول والدینی، یا والدین کے، والاقربین، یا رشتہ داروں کے۔ محبت اور دشمنی دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عدل اور انصاف کی راہ سے ہٹا کر
ظلم میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اسلام ایسا عدل چاہتا ہے جس سے ظلم کی نفی ہو، جس کی وجہ سے ہر حقدار کو اس کا حق ملے، حقوق میں سب برابر ہوں، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، دوست اور دشمن، فقیر اور غنی سب کا ایک درجہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں کون بات کر سکتا ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، اور کوئی اس کے سوا سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے وہ چھوڑ دیتے، لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے۔ صحیح بخاری 6788۔ ان یکن غنیہ، اگر وہ امیر ہوں، او فقیرہ یا فقیر ہوں، فاللہ تو اللہ تعالیٰ اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا، فلا تتبعوا تو نہ تم پیروی کرو، الہوا خواہشات کی، ان تعدلوا کہ تم عدل کرو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگر وہ امیر ہوں یا فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ تو ایسے میں مالدار کے مال کی رعایت نہ کرنا اور فقیر پر ترس کھا کر جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ سب کا خیر خواہ ہے، وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کی اصلاح کس میں ہے۔ اور نہ ہی خواہش نفس کی پیروی کرنا، خواہشات کی اتباع تمہیں عدل سے نہ روکے، کسی سے بغض یا دشمنی یا کسی کی محبت تمہیں عدل سے ہٹا کر ظلم کے راستے پر نہ لے آئے، ہر حال میں عدل کرو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے محصولات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ وہ وہاں گئے تو ان لوگوں نے انہیں رشوت دینی چاہی تاکہ وہ ان کے ساتھ نرمی کریں۔ انہوں نے یہودیوں سے کہا خدا کی قسم میں ایک ایسے شخص کا نمائندہ ہوں جو اس پوری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور خدا کی قسم میں تمہیں بندروں اور خنزیروں سے بھی برا سمجھتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے درمیان عدل کے سوا کچھ اور کروں۔ اس پر یہودیوں نے کہا ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے۔ ابن کثیر 660۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم موڑ دو گے، او تُعْرِضُوا یا تم اعراض کرو گے، یعنی اگر تم شہادت کو چھپاؤ یا گواہی کو چھوڑ دو گے۔ اعراض سے شہادت کو چھپانا یا شہادت نہ دینا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اسْمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے۔ سورہ البقرہ 283۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے۔ صحیح مسلم 4494۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، اسے جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ پوری طرح باخبر۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی چھپانے والوں کو ڈرایا ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انصاف پر قائم رہنے اور حق کا گواہ بننے کا حکم دیا ہے، اور خواہشات کی پیروی کر کے انصاف کو چھوڑ دینے سے منع فرمایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔